اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے، اور ہم اس کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ آج ہم نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ، جو واقعہ، جو بہت مشہور واقعہ ہے، وہ چل رہا ہے، اور یہاں پہ اس کا جو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کے بعد آگے پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے اس کی۔ ابھی ان کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ وہ جو آیت نمبر 12 میں ہے کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ وہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جنہوں نے جو اس کا شمار کیا مدت کا۔ تو یہاں سے جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھانے کے جو اس میں سمجھایا ہمیں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سابقات تھے جو کہ جب وہ سو کے اٹھے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ وہ کتنی مدت رہے تھے۔ تو اگر یہ اس سے یہ مراد لے تو یہ تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اللہ کو ظاہر پتہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک وہ ٹھہرے ہیں۔ تو یہ پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے ان کو وہاں پہ رکھا تاکہ ان سے معلوم کرے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے، تو یہ تو کوئی اس میں کویشچن میں اتنی زیادہ مشکل چیز نہیں تھی اللہ کے آگے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے، جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا اس آیت میں، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ٹائم تھا، دو گروہ تھے وہ سابق کہف، ان میں سے دونوں گروہوں نے جو ٹائم کا اچھا استعمال کس نے کیا، جو ٹائم کا جو بہتر استعمال کیسے کیا، ایک سابق کہف اور جو رقیم والے تھے، جو ان دونوں گروہوں میں ٹائم کا جو استعمال تھا، وہ اگر سوئے تھے پھر تو وہ ٹائم کا استعمال نہیں ہوا، اگر وہ انہوں نے کوئی اور کام کیا تھا پھر وہ ٹائم کی جو مقدار ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی جو انہوں نے وہاں پہ کچھ کام کیا، وہ جو ایکٹیویٹی تھی، وہ ہمیں آگے آیتوں میں پتہ چلے گا کیا ایکٹیویٹی تھی ان کی، کیا وہ کرتے تھے، تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے ہم دونوں طریقوں سے اس کو لے کے چلیں گے ہم اس واقعے کو، کہ اگر وہ سو کے گزارا تو پھر وہ کیا ٹائم کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی، کہ کیا اس کا استعمال ہوا، اور اگر انہوں نے کچھ ایکٹیویٹی وہاں پہ کی ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا اس کا۔ یہ دونوں طریقوں سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دونوں میں ہی ہمارے لیے میسیج ہے، اگر ہم دونوں طریقوں سے دونوں ہی اس کی جو تفسیر ہم سمجھیں تو دونوں میں ہی ہمارے لیے اس میں مکمل میسیج ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ابھی اس کا انٹروڈکشن ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، جو اس کی آیت نمبر جو ابھی 13 ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کا قصہ ہم آپ کو برحق بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا برحق بیان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے ساری آلموسٹ بہت مشہور قصہ تھا، اور عیسائیوں میں بھی یہ مشہور تھا، 7 سلیپرز کے نام پہ یہ فیمس ہے۔ تو لیکن اس میں وہ جیسے آگے آئے گا قرآن میں بھی، یہ اسی آگے جو آیتیں آئیں گی تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس میں اختلافات بہت تھے لوگوں میں، لیکن اختلافات تھے جو وہ بالکل ایسے تھے جو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے ان کی گنتی کے اوپر اختلافات کہ وہ کتنے تھے، اور دوسرا ان کی مدت کے اوپر جو اختلافات تھے وہ کتنی دیر تک ٹھہرے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دونوں کی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی گنتی کا بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی جو مدت ہے وہ بھی ان کو پتہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس واقعے میں، جو اللہ تعالیٰ نے جو مین جو چیزیں بتانے والی تھی وہ اس میں کاؤنٹ کیے، جو نوٹ کیے یہاں پہ، کہ وہ چند نوجوان تھے۔ یہ ایک مین چیز جو اس پہ ابھی یہ جو دیکھیں نوجوان کا ورڈ دوسری طرح اللہ تعالیٰ لے کے ہیں اسی واقعے میں، کہ نوجوان تھے، کہ فوکس جو کیا جا رہا ہے وہ جوانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اصل جو تبدیلی لے کے آتے ہیں، تو اسی پہ فوکس پھر وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے کے آئے تھے۔ رب پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے
کہ اللہ کے جو قوانین تھے ان کے اوپر ان کا پورا یقین تھا کہ جو پورا جو نظام یہ جو نظر آ رہا ہے زمین و آسمان کا، اس کو ضرور کوئی ہستی چلانے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو جس بادشاہ کے آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس بادشاہ کے آگے انہوں نے وہ آگے اس کو رجسٹ کیا ہے، اس کے آگے انہوں نے اس کا حکم نہیں مانا، بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ میرے جو دین پہ عمل کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، تو اس کا جو وہ کہہ رہا تھا وہ ان کو شرک کی دعوت دے رہا تھا نوجوانوں کو کہ تم لوگ جو کھڑے ہوئے ہو تو یہ اس کا تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو اس سزا کو بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اس کے بادشاہ کا آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کا جو ایمان تھا وہ اللہ کی آیات کے اوپر تھا، اللہ کے اوپر ایمان تھا کہ اللہ کے جو وعدے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام بنایا ہے، یہ اس میں کسی بھی قسم کی شرک کی گنجائش نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ جو چیز ظاہر ہے وہ نوجوان یہ جو انقلاب آیا ہے، سب سے پہلے ایک ہی نوجوان ہوگا جس میں پہلے انقلاب آیا ہوگا، اس نے غور و فکر کیا تو وہ اس حقیقت پر پہنچا کہ یہ پورا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کوئی دوسرے کی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنی یہ دعوت کو آگے پھیلایا، اس نے پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا لگا ہوگا، اس کی جو محنت ہے وہ رنگ لے کے آئی، تو اس کے ساتھ ایک اور نوجوان یا کچھ اور نوجوان اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، تو پھر یہ گروپ بن گیا ایک 5-7 لوگوں کا، جتنے بھی تھے گنتی کے لوگ تھے وہ نوجوان تھے۔ تو قرآن ہمیں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے، کہ یہ جو انسان کی کوشش ہے وہ ضرور رنگ لے کے آتی ہے، کہ جو انسان کا جو عمل ہے اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا، ایک سے پھر دو سے تین، پھر اس کے بعد یہ ان کی تعداد بڑھی ہے، پھر وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان ایک عمل شروع کرے اور اس کی نیت اور اس کی جو ارادہ بالکل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر جو 13 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے، وہ اللہ پر ایمان لے کے آئے، پھر اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ تو یہ ہے اس کا جو اصول، جو اللہ تعالیٰ کا لا ہے، قانون ہے، وہ یہ بتا رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی شخص یا جو بھی گروپ، کوئی بھی قوم اگر وہ اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو محنت ہے اس کا صلہ جو ہے اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایمان لایا، وہ ایمان لے کے آئے اللہ پر، اللہ نے ان کی جو ہدایت تھی وہ اس میں اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ ان کو دوگنا تگنا کہہ لیں آپ، کہ اس کے زیادہ ان کو آگے ان کی مدد کی گئی، ان کو راستہ دکھایا گیا۔ ہدایت کا ورڈ جو جہاں یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ تو راستے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں، وہ ایک جو بادشاہ کے آگے کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بادشاہ چاہتا تو اسی ٹائم ان کو پھانسی دے سکتا تھا، لیکن وہ نہیں دے سکا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ وہ یا کسی اور کام میں بزی ہوگا، یا اس کو کہیں جانا پڑ گیا، یا کوئی بھی تھا کہ ان کو مہلت مل گئی۔ اسی مہلت کو استعمال کرتے ہوئے پھر وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غار میں پناہ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سیکھنے کا جو ان 2 آیتوں میں یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جو اللہ کی آیات کو اوپر جو ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں اور اس کو لے کے چلیں، تو اللہ کی جو مدد ہے وہ کئی گنا زیادہ آتی ہے، پھر وہ ہمارے جو راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور جو ہمارا ڈر جو خوف ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں وہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اس واقعے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے لشکروں نے اس کی مدد کی ان نوجوانوں کی۔ تو ایسی ایگزامپل ہمیں بہت سی ملتی ہیں، جیسے ہم قرآن میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو ہاتھی والوں کا ہے، سورۃ الفیل ہے، کہ جو ایک چھوٹی سی مخلوق جو چڑیاں تھی، وہ ابابیل جن کو بولتے ہیں ہم، تو انہوں نے جو اوپر سے پتھر پھینکے، کنکریاں، تو کنکریوں سے دیکھیں اتنے بڑے ہاتھی تھے جو وہ یعنی کہ مر گئے، وہ ان کا جو بھوسا نکل گیا، وہ کیما ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے لشکر ہیں جو جس سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اصحاب کہف تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ان کو مدد کرے گا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مدد ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ آتی ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.